السلام علیکم ناظرین، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ خاوند اور بیوی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے ہی دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو مٹی اکٹھا کی گئی، پانی ڈالا گیا اور اس کو گوندا اور اس کا پتلا تیار کیا، اور جب وہ خشک ہوا تو اس میں روح ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام ننگے بدن تھے، پھر انہیں جنت کے کپڑے پہنائے اور انہیں جنت میں ڈال دیا۔ ناظرین، اس دنیا کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے لیکن ان کا دل نہیں لگ رہا، اداس پھر رہے ہیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کو اکٹھا کر کے عورت کا بھی پتلا بنا دیتے اور خشک ہونے کے بعد اس میں روح ڈال دیتے، پھر اس کو کپڑے پہناتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت سامنے ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ دنیا کی حسین ترین عورت حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ سبحان اللہ، جس پر بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ ناظرین، جب آدم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا کہ ایک حسین عورت سامنے ہے، کہنے لگے، یا اللہ، یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا، تیری بیوی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم، اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا مہر ہے؟ ناظرین، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، چاہے وہ 5,000 ہو یا 50,000 ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا مہر ہے؟ تو اللہ نے کہا، تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے، یہ مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نکاح کے وقت کہا جاتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو بیوی کے طور پر قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور لڑکی بھی جب یہ کہیں کہ میں نے قبول کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس لڑکے کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کیا، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی اور اس کی کمیوں کے ساتھ بھی۔ ناظرین، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ ہمارا تو معاملہ ہی الگ ہے، جیسے ہی دلہن ہمارے گھر آتی ہے اس کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا، ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں سمجھا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنا، کمیاں کبھی تلاش نہ کرنا۔ خاوند اپنی بیوی میں، بیوی اپنے خاوند میں کمی تلاش کرتا ہے، ساس سسر اپنی بہو میں اور بہو اپنے ساس سسر میں۔ جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں زندگی برباد ہوں گی۔ ناظرین، آپ اپنے گھروں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے گھروں کو خوشی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو یہ روپیے پیسوں سے نہیں ہوگا، یہ محبت سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔